چٹائی کا ایک کونا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ چٹائی ایک کھجور کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر روزانہ تشریف فرما تھے۔ کبھی نماز میں دل لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، کبھی ذہن میں سکون ہوتا ہے، کبھی انتشار۔ انسان کو اگر نماز کامل پڑھنے والوں کی نقل ہی نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ الگ منزل مقصود نہیں، ان سب کے مشترکہ اور واحد منزل مقصود شاہراہ شریعت تک پہنچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے قدرت اللہ شہاب کے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ممتاز مفتی صاحب نے قدرت اللہ شہاب کو کیسا پایا۔ انہوں نے قدرت اللہ شہاب کے متعلق انکشافات بھی کیے ہیں، بزرگ بننے کے مختلف مراحل کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے الکھ نگری جو ہے وہ اس لیے لکھی تھی کہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں چھوٹا منہ بڑی بات کے نام سے ایک چیپٹر لکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنے روحانی تجربات کا تذکرہ کیا تھا، اور جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کون سی چیزیں، کون سے معاملات جو ہیں انسان کے روحانی سفر جو ہے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے ہم اس پروگرام میں ان کے اس جو چیپٹر ہے ایک چھوٹا منہ بڑی بات، اس کا جائزہ لیں گے۔ یہ کوئی 86 صفحات پہ مبنی چیپٹر ہے، کافی طویل چیپٹر ہے، اور جو قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب ہے یہ شہاب نامہ، یہ کوئی 1250 صفحات میں مبنی ہے۔ تو گویا 12واں حصہ جو ہے اس پوری کتاب کا جو ہے وہ اس چیپٹر پہ محیط ہے، اور گویا یہ کتاب، یہ جو چیپٹر ہے یہ ایک چھوٹی سی کتاب کا درجہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پورا چیپٹر تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن اس کی اہم باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس سے تھوڑا سا جو ایک روحانی سفر ہے قدرت اللہ شہاب کا، اس کا اندازہ ہوگا۔ اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں نے اس میں سے کچھ حصے جو ہیں وہ استعمال کیے تھے، ان کا تذکرہ میں نہیں کروں گا، یا ان کا سرسری سے تذکرہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو قدرت اللہ شہاب یہ لکھتے ہیں کہ میری یہ خوش قسمتی تو یہ تھی کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ دوسری خوش قسمتی جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول جموں کی تیسری جماعت میں ہمارے جو دینیات کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے ہمیں ایک ایسی نصیحت کی جو آج تک میرے دل و دماغ پر پتھر پر لکیر کی طرح ثبت ہے۔ انہوں نے فرمایا، بچوں، قرآن شریف جب پڑھو سمجھ کر پڑھو، جو بات سمجھ میں آئے اسے حرف بے حرف، لفظ بے لفظ حقیقی معنی میں سچ سمجھو، اس میں استعاری، تشبیہی یا مجازی معنی ہرگز تلاش نہ کرو۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے ایسے ہی پڑھ کر آگے بڑھ جاؤ۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ بار بار پڑھنے سے اس کے معنی قاری کی استعداد کے مطابق رفتہ رفتہ خود بخود منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے ہو کر تفسیروں سے بھی ضرور استفادہ کرو، لیکن خود سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا براہ راست ناطہ ضرور قائم رکھو۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے دینیات کے مولوی صاحب کی بات پہ حتی المقدور عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے لکھا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورے کا پورا قرآن میری سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے 60 سال کہ قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے میری شعوری زندگی میں ہر برس میں قرآن کے معنی میں کچھ نہ کچھ وسعت اور گہرائی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ ماہتاب کی طرح جس کی کرنیں بادلوں کی اور سے چھن چھن کر لہجہ بہ لہجہ رات کی ظلمت میں اپنا نور پھیلاتی اور بڑھاتی رہتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب کی ہدایت کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ ہر بات کو میرا دل اور دماغ بلا چون و چرا اور بغیر کسی شک و شبہ کے حرف بے حرف سچ اور صحیح قبول کر لیتا ہے۔ اس بارے میں مجھے کبھی کسی قسم کی تعویلات یا تشبیہات یا تلمیحات کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جدید عقلیت کے موجودہ دور میں قرآن پاک کی کسی آیت کے متعلق تشکیک سے محفوظ رہنے کو میں اپنی تیسری خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ اسلامی دنیا کے بہت بڑے عالم ابن عربی بھی کچھ ایسی بات کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہو یہ آپ کو نئی ہدایت دیتا ہے، نئی روشنی دکھاتا ہے، اور ہر دفعہ یہ آپ کو نئے معنی جو ہے ان سے متعارف کراتا ہے۔ یہی قرآن کی ایک عظمت ہے، اور یہ عظمت جو ہے اس نے ایک پوری دنیا کو قائل کر رکھا ہے۔ قطب اللہ شہاب جو ہیں وہ چوتھی خوش قسمتی جو ہے وہ ایک خواب کو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ خواب میں تا حد نگاہ ایک وسیع و عریض صحرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اس میں کسی جانب تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔
صحرا کی ریت اتنی گہری تھی کہ میری ٹانگیں گھٹنوں گھٹنوں تک اس میں دھنس جاتی تھی۔ سانس پھول کر جب مزید بھاگنا محال ہو گیا تو میں گھٹنوں کے بل گرستا گرستا آگے بڑھتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ عمل بھی جواب دے گئے تو میں منہ کے بل ریت پر لیٹ گیا اور اپنی ٹھوڑی اور پنجے ریت میں گاڑ گاڑ کر پیٹ کے بل آگے کی جانب ریگنے لگا۔ اس شدید مشقت سے میرا سانس بری طرح پھول گیا۔ میرے گھٹنے اور پیٹ اور ہاتھ شل ہو گئے تھے اور میرے سینے میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسی طرح رینگتے رینگتے اچانک ایک جا نماز چٹائی کا ایک کونا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ چٹائی ایک کھجور کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دو زانو تشریف فرما تھے۔ حضور نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور عین اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ فروری کا مہینہ تھا۔ اس کڑاکے کی سردی میں بھی میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ سانس پھول کر دونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ گلا کانٹے کی طرح خشک تھا اور سینے میں دونوں جانب شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دن اور آج کا دن سینے میں درد کی یہ ٹیسیں کبھی بند نہیں ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحبان نے اسے انجائنا تشخیص کیا ہے لیکن علاج آج تک نہیں ہو سکا۔ یہ خواب دیکھ کر میں کچھ دیر اپنے بستر پر گم بیٹھا رہا۔ پھر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ رونے کی آواز سن کر ماں جی بھی اٹھ جاگ بیٹھیں اور میری چارپائی پر آ کے بیٹھ گئیں اور پیار سے بولیں، کیوں بچہ کو خواب دیکھا ہے؟ ہاں ماں جی، ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ماں جی نے سونگنے کے انداز میں چند لمبے لمبے سانس لیے اور بگڑ کر بولیں، کتنی بار کہا ہے کہ رات کو خوشبودار تیل نہ لگایا کرو، اب اگر ڈر نہ لگے تو اور کیا ہوگا، لیکن تم بات مانتے نہیں ہو۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے کوئی خوشبو والا تیل استعمال نہیں کیا اور جلدی جلدی انہیں اپنا خواب منوان سنا ڈالا۔ سنتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور خود بھی بے اختیار رونے لگیں۔ ہم دونوں یوں ہی چپ چاپ بیٹھے روتے رہے۔ معلوم نہیں یہ خوشی کے آنسو تھے یا شکرانے کے آنسو یا ضرف سے زیادہ نعمت عطا ہونے پر چھلک جانے کے آنسو تھے۔ اس خواب کا جو ہے وہ اثر شاپ صاحب پر یہ ہوا جس کا انہوں نے خود تذکرہ کیا ہے کہ خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا نماز کا کونا اپنے ہاتھ سے چھو لینے کے بعد مجھے یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب اگر میں نے خود نماز کی پابندی اختیار نہ کی تو یہ بیٹھے بٹھائے ملی ہوئی نعمت عظیم کا کفران ہوگا۔ پابندی کا لفظ استعمال کر کے میں نے مبالغہ سے کام لیا ہے۔ یوں توں کر کے لشتم پشتم میں نے نماز ادا کرنے کی کوشش تو ضرور کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اصلی حق کبھی ادا نہیں کر سکا۔ قدرت اللہ شہاب جو ہیں نماز کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے اپنی تمام کاہلی، کسل مندی اور غفلت کے باوجود کسی حق نماز ادا کرنے کی پابندی اختیار کر لی۔ کافی عرصے تک نماز پڑھتا رہا لیکن نیت نیک رکھی۔ علاج کے طور پر دل میں یہ عقیدہ بھی قائم رکھا کہ شروع میں اگر اعمال پر دوام نہیں ہوتا تو اس مجموعہ پر ہی دوام کر لینا چاہیے کہ کبھی ہو گیا یا کبھی نہ ہوا، یہ بھی ایک طرح کا دوام ہی ہے اگرچہ ناقص ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور رکاوٹ بھی راستے کا پتھر بن کر آ کھڑی ہوئی۔ کبھی نماز میں دل لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، کبھی ذہن میں سکون ہوتا ہے، کبھی انتشار، کبھی وسوسوں کا ہجوم ہوتا ہے، کبھی پریشان خیالیاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ نماز کے دوران دل میں یکسوئی شاد و نادری نصیب ہوتی ہے۔ اس سے دل میں یہ کھٹک رہتی تھی کہ ایسی ناقص نماز کا کیا فائدہ جو صرف اٹھک بیٹھک پر مشتمل۔ رفتہ رفتہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عمارت کی تعمیر کے لیے ابتدا میں تو صرف بنیاد مضبوط کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے خوشنما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے، اس میں روڑے پتھر وغیرہ بھر دیتے ہیں اور بعد میں اس پر بڑے عالیشان محل اور بنگلے تعمیر ہوتے ہیں۔ اس طرح ناقص عمل کی مثال بھی کامل عمل کی بنیاد کے مترادف ہے۔ بنیاد کی خوبصورتی اور بدصورتی پر نظر نہ کی جائے، جو کچھ جس طرح بھی ہو سکے کرتے رہیے، جیسے نماز وہ ناقص ہی ہو مگر ہو حدود میں وہ ہو جاتی ہے۔ اسی پر عمل کرنے سے نماز کامل کا دروازہ بھی اپنے وقت پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میرے دل میں یہ گھر کر گئی کہ میرے جیسے ناقص العمل انسان کو اگر نماز کامل پڑھنے والوں کی نقل ہی نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ ہاں، نقل پر بھی انعام ملتا ہے، بلکہ بعض اوقات زیادہ ملتا ہے۔ اصلی خربوزہ، تربوز، آم، کیلے وغیرہ لے جاؤ تو بازار کے بھاؤ کی عام قیمت ملے گی، اگر مٹی یا چینی کے بنے ہوئے نقلی لے جاؤ تو زیادہ انعام ملتا ہے۔ اسی طرح ہماری نماز تو کیا، اگر نماز کی نقل ہی ہوتی رہے تو شاید کسی وقت اس پر بھی انعام وارد ہو جائے۔ قطب اللہ شہاب نے نماز کے حوالے سے بڑی لمبی ڈسکشن کی ہے اس میں، تو میں یعنی اس میں صرف یہی بات آپ سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نماز کو پڑھا جائے۔ نماز جو ہے روحانیت کے راستے کی میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جو شخص جو بزرگ نماز نہیں پڑھتے یا نماز سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ وہ شاید پوری طرح سے اسلام کو، روحانیت کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور شاید آپ کو بھی ایسے لوگوں سے کوئی رہنمائی نہ مل سکے، کوئی فیض حاصل نہ ہو سکے جو نماز کی برکت کو اور نماز کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ قطب اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو،
اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کی راہ پر توازن اور اعتدال سے چلانے ہی سے ابدیت کا سفر طے ہوتا ہے۔ اگر ابدیت میسر ہو تو ولایت، اتادیت، ابدالیت، قطبیت، غوثیت وغیرہ سب اس پر قربان ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ تصوف کے مسائل ہیں، یا یہ دراصل یہ تصوف کے نہیں بلکہ شریعت کے مسائل ہیں۔ دین کی اصل شاہراہ شریعت ہے۔ تصوف کے سارے سلسلے چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں جو اپنے اپنے طریق سے انجام کار شریعت کی شاہراہ جا کر مل جاتی ہیں۔ ان پگڈنڈیوں کی اپنی کوئی الگ منزل مقصود نہیں، ان سب کے مشترکہ اور واحد منزل مقصود شاہراہ شریعت تک پہنچانا ہے۔ اس شاہراہ پر مزید سفر کرنے سے وہ راہ سلوک طے ہوتی ہے جس کا مقصد نسبت باطنی، نسبت مع اللہ، معرفت الہی اور رضا الہی کا حصول ہے۔ کچھ لوگ ہمت مردانہ رکھتے ہیں اور خود بہت راہ شریعت پر گامزن ہو کر زندگی کا سفر بغیر کسی تقان، ہجان اور خلجان کے پورا کر لیتے ہیں۔ ان کی خوش قسمتی قابل رشک ہے اور میں انہیں دلی عزت و احترام سے سلام کرتا ہوں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اقدام قدم شریعت کی راہ پر رواں ہونے سے ہچکچاتے اور ڈگمگاتے ہیں۔ جس طرح کچھ بچے اسکول میں داخل ہونے کے بعد پڑھنے سے گھبراتے ہیں اور کتراتے ہیں، اس کے علاج کے لیے تعلیمی ماہرین نے کنڈر گارٹن، مونٹیسری اسکول ایجاد کیے ہیں جن میں بچوں کو کھیل کود اور کھلونوں وغیرہ سے بہلا پھسلا کر پڑھنے لکھنے سے مانوس کیا جاتا ہے۔ یہ صرف چھوٹی جماعتوں کے اسکول ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا رجحان پڑھنے لکھنے کی طرف مائل کر کے وہ انہیں معاشرے کے عام تعلیمی نظام میں شامل کریں۔ تصوف کے سلسلے میں بھی ایک طرح کے کنڈر گارٹن اور مونٹیسری اسکولوں کی مانند میں جو شریعت سے بھٹکے ہوئے بندوں کی طرح طرح کے اذکار، اشغال و مراقبات کے انوار و اثرات و تجلیات و برکات سے چکا چوند کر کے انہیں شاہراہ شریعت پر خوش دلی سے گامزن ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تصوف کا اور کوئی مقصود نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے قدرت اللہ شہاب نے کہ جو شریعت ہے وہی اہم ہے، اور تصوف کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان کو شاہراہ شریعت جو ہے اس پہ وہ گامزن کیا جائے۔ خود وہ لکھتے ہیں کہ ابتدا میں میرا اپنا شمار بھی ان تان و سانوں میں تھا جو شریعت کے نظم و ضبط کی بندشوں سے بری طرح گھبراتے تھے۔ اس زمانے میں اردو ادب میں آزاد نظم کا اسلوب نیا نیا بارت ہوا تھا۔ اپنی کوتا اندیشی اور حماقت سے کچھ عرصہ تک میں اس خام خیالی میں مبتلا رہا کہ جس طرح قافیہ اور ردیف کے بغیر چھوٹے بڑے مصروں میں بحر، وزن اور عروج کی ظاہری ناہمواریوں کے باوجود ایک نظم شاعری کے فن میں شامل سمجھی جاتی ہے، اس طرح فقط نماز اور روزہ نبا کر اور شریعت کی باقی تمام بندشوں سے آزادی اختیار کر کے مجھے ایک اچھا مسلمان تسلیم کیے جانے کا حق بھی حاصل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان دنوں بھی ابھی نصیحت نظم کا چرچا شروع نہ ہوا تھا، ورنہ شاید میں نماز اور روزہ کی شرط بھی اڑا دیتا۔ قدرت اللہ شہاب نے بڑی پتے کی باتیں کی ہیں، بہت سوچنے والی باتیں کی ہیں، بڑی سمجھنے والی باتیں کی ہیں۔ اپنی بڑی ایک عاجزی ان کی ہمیں تحریروں میں نظر آتی ہے۔ ایک بار پھر میری خوش قسمتی آڑے آئی۔ اتفاق سے حضرت شہاب الدین سہروردی کی تصنیف عوارف المعارف کہیں سے میرے ہاتھ لگ گئی۔ بے حد دقیق کتاب تھی، میں نے اسے کئی بار پڑھا لیکن کچھ پلے نہ پڑا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ میری سوچ کے ظلمت کدے میں ایک نیا روشن دان کھل گیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت غوث العظم سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک درجنوں ایسی کتابیں ڈالیں جو ان بزرگان شریعت و طریقت کی اپنی تصانیف تھیں، یا دوسروں نے ان کے حالات و یا ملفوظات یا تعلیمات قلم بند کر رکھی تھی۔ اس علمی ذخیرہ نے مجھے طریقت کے چاروں بڑوں سلسلے اور اس کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے ضمنی سلسلوں کے بارے میں کافی آگہی بخشی، لیکن ساتھ ہی الجھن بھی میرے دل میں پیدا ہوئی۔ یہ الجھن تلاش مرشد، تلاش شیخ کے بارے میں تھی۔ طریقت کے سارے سلسلوں میں ایک بات مشترک تھی، اور وہ یہ کہ اس راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے کسی مرشد کو اپنا رہنما بنانا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی جو ہماری پہلی ویڈیو تھی، ہم نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ ایک دور دراز علاقے میں گئے اور وہاں انہوں نے ایک نماز پڑھی، اور وہاں پہ انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے دعا کی، اور ان کی جو دعا ہے وہ قبول ہوئی، اور پھر وہ روحانیت کا جو سفر تھا ان کا شروع ہو گیا۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 90 کا ذکر بھی کیا تھا، یعنی ایک 90 سالہ جوان فقیر جن کے ساتھ ان کی خط و کتابت ہوتی رہی، اور جن کے ساتھ وہ اپنے مختلف جو ہیں وہ تجربات کی بات کرتے رہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی میں جو روحانی تجربات کیے، اپنے اس چیپٹر میں انہوں نے اس کو بڑے اچھے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ زندگی کے اس طرح کے باطنی تجربات اور مشاہدات کو بیان کرنے کی سخت مجھ میں نہیں، البتہ مختصر طور پر ان کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ موضوع میرے لیے اجنبی ہے، اس لیے اپنے بیان اور اظہار میں نے بزرگان سلف کی تصنیفات، مکتوبات، ملفوظات اور فرمودات کی زبان اور کلام سے بے دریغ استفادہ کیا ہے۔ تجربات اور مشاہدات میرے ہیں، ان کا اظہار حد الوسع ان کے الفاظ میں ہے تاکہ صحافت یا اپنی کام فہمی کی وجہ سے کوئی فاش غلطی نہ کر بیٹھوں۔
خاص طور پر یہ بات مجھ پر بالکل صاف اور واضح ہو گئی کہ سلوک یا تصوف میں کسی قسم کا کوئی راز یا اسرار پوشیدہ نہیں، اذکار، اشکال اور مراقبات وغیرہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں، بلکہ عام طور پر جانے پہچانے معمولات ہیں جو ہر سلسلے میں اپنے اپنے طریق پر اظہر من الشمس ہیں۔ البتہ اذکار، اشکال اور مراقبات کے دوران سالک پر جو کیفیات اور مشاہدات اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وارد ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنا بے معنی اور فضول ہے، اس لیے ان کا ذکر عام طور پر ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال شادی کی ہے۔ شادی کو خفیہ راز نہیں، میاں بیوی کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے مقاصد، عوامل اور عواقب سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، لیکن حجرہ روسی کی تفصیلی رودات کوئی بیان نہیں کرتا، اور نہ ہی زندگی بھر زن و شوہر کے خلوت خانوں کی داستانیں برسر عام سنائی جاتی ہیں۔ بڑی خوبصورت انداز سے قطب اللہ شہاب نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے جو روحانی تجربات ہیں اس میں سے انسان گزرتا ہے، اور کن باتوں کو بیان کرنے کی اجازت ہے اور کن باتوں کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ در حقیقت شریعت کو ہی اصل زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی طرف مائل کرنے کے لیے طریقت کا کنڈرگارٹن اسکول لذت و سرور کے علاوہ بعض انتہائی خوشگوار اور پرلطف انکشافات سے مالا مال ہوتا ہے۔ سالکوں کی ایک بڑی تعداد اس لذت و سرور کی مستی میں محور ہو کر یہیں کی ہو رہتی ہے، اور اپنے اصلی مقصد یعنی شریعت کی جانب قدم بڑھانے کی بجائے جمود کا شکار ہو کر اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتی ہے۔ یہ بدقسمت لوگ کہیں ڈبہ پیر بن کر ابھرتے ہیں، کبھی کہیں مصنوعی دکانیں سجا کر تصوف کی بلیک مارکیٹ کرتے ہیں، کہیں طریقت کی آڑ میں شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ ان کی پیر فقیری جال سازی کا گورکھ دھندا ہوتی ہے، اور ان کا سارا کاروبار مداریوں اور بازیگروں کی طرح شعبہ بازی کا کرتب بن جاتا ہے۔ جو لوگ اس راہ میں ان پرکشش فریب گڑھوں میں منہ کے بل کرنے سے بچ جائیں، ان کا انعام یہی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے انجام کار ان کے قدم شریعت کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ سلوک اور تصوف کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہ مفہوم۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ راہ سلوک میں ذکر کا درجہ جو ہوتا ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے۔ حقیقت ذکر ایسی چیز کو یاد رکھنا ہے جو ظاہری اور باطنی گناہوں کو روک دے اور طاعت پر ہمت کو چست کر دے، اور کسی کو جنت اور دوزخ کی یاد گناہ سے روکے۔ اس کے لیے یہی ذکر اللہ ہے۔ جس چیز کو اللہ یا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا گناہوں سے روکے، اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے۔ جس کو اشغال یا مراقبات گناہوں سے روکیں اور اطاعت پر اکسائیں، اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سب کچھ تو دن رات کرتا رہے، لیکن نہ تو گناہوں سے باز رہے اور نہ ہی اطاعت سے اختیار کرے، تو یہ ذکر اللہ حقیقی نہ ہوگا، بلکہ محض ذکر کی صورت ہی ہوگا۔ قطب اللہ شہاب ذکر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذکر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کی حد ہے، لیکن ذکر لامحدود ہے۔ اللہ کے ذکر میں ایک عجیب توانائی، لطیف نشاط، عمیق سکون ہے۔ عام طور پر ذکر کی 4 قسمیں جنہیں آسانی سے آزمایا جا سکتا ہے۔ اول ناسوتی جیسے لا الہ الا اللہ، دوسرے ملکوتی جیسے الا اللہ، تیسرے جبروتی جیسے اللہ، چوتھے لاہوتی جیسے ہو۔ زبان کے ذکر کو ناسوتی، دل کے ذکر کو ملکوتی، روح کے ذکر کو جبروتی، اور سارے وجود کے اجتماعی ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں۔ ذکر کی ان 4 قسموں میں سے ایک قسم کے کئی طریقے ہیں، جن طریقوں کی تھوڑی بہت مشق نصیب ہوئی۔ ان میں سے چند ایک انہوں نے نام بھی بیان کیے۔ اس میں ذات یعنی اللہ کا ذکر 1 ضربی، 2 ضربی، 6 ضربی اور 4 ضربی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو جو لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، انٹرسٹ ہے روحانیت میں، ان کو یہ چیپٹر جو ہے ان کا پڑھنا چاہیے، بلکہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں ذات کی انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا ذکر 1 ضربی، 2 ضربی، 6 ضربی اور 4 ضربی، اگر اس ذکر کو ہر ضرب میں اس تصور کے ساتھ کیا جائے کہ جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا ہے، تو استغراق اور محو کی کیفیت پیدا ہو کر ہر شے سے ذکر کی آواز سنائی دینے لگتی ہے، اور قرآن مجید کے اس فرمان کی کامل تصدیق ہو جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ خود ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اس میں ذات کا دوسرا ذکر انفاس ہے۔ سانس باہر کرتے وقت لفظ اللہ کو سانس میں لائے، اور سانس کو لیتے وقت ہو کو اندر لائے، اور تصور کرے کہ ظاہر و باطن میں ہر جگہ اللہ ہی کا ظہور ہے۔ اس ذکر کی اس قدر غیر معمولی کثرت کرے کہ سانس ہم ہوا کا ذکر کی عادی ہو جائے۔ اس طرح پاس انفاس سے بہراور ہو کر قلب غیر اللہ سے صاف اور دیگر قدرتوں سے پاک ہو کر انوار الہیہ کا محور بن جاتا ہے۔ بڑے نفی و اثبات کو پاس انفاس میں رچانا، لا الہ الا اللہ ایک خوشگوار عمل ہے۔ سانس لیتے وقت صرف سانس سے الا اللہ کہے، اور سانس باہر وقت لا الہ کہے، منہ بالکل بند رکھے اور ذکر کو ادنا حرکت پہ نہ دے، اور اس قدر پابندی اور استقلال سے کام لے کر سانس خود بخود بلا ارادہ ذکر کرنے لگے۔ اس طرح حبس نفی و اثبات اور ذکر اس میں ذات کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ان اذکار کے ساتھ کئی طرح کے اشکال بھی وابستہ ہیں۔ اس میں انہوں نے بڑی ایک تفصیل کے ساتھ کی ہے، اور جو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت
اہم جو چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ذکر و شغل کے بعد مراقبہ کی باری آتی ہے۔ مراقبہ کی اصطلاح رقیب کے لفظ سے نکلی ہے، جس نگہبان اور محافظ کہتے ہیں۔ مراقبہ بھی دل کو غیر اللہ کی یاد سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت کے کلمہ کا مراقبہ منظور ہو، اس کو بار بار زبان سے دہرائے اور اللہ کو دوسرے تمام خیالات سے خالی کر کے اس کے معنی میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ دنیا و مافیہ سے بھی حت الوسع بے خبر ہو جائے، بلکہ یہاں تک کہ اپنا بھی خیال دل سے نکل جائے، زمین و آسمان دھرم برم ہو کر غائب ہو جائیں اور صرف خدا کی ذات کو موجود اور باقی تصور کرے۔ جن آیات کا مراقبہ کرنے کی میں نے کسی قدر کوشش کی، ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور جو اس میں یہ آپ ان کی کتاب جو ہے وہ اس میں ان کا تذکرہ تفصیل سے یہ موجود ہے کہ اس میں انہوں نے مراقبے کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اس میں مراقبہ نور ہے، مراقبہ معیت ہے، مراقبہ اقربیت ہے، مراقبہ قدرت ہے، مراقبہ رفاقت و حمایت ہے، مراقبہ غنا ہے، مراقبہ علمیت ہے، اور مراقبہ توکل ہے، مراقبہ فنا ہے۔ اور پھر انہوں نے ان جو مراقبے ہیں ان کی بھی تفصیل بیان کی ہے، اور یہ ساری تفصیل جیسے انہوں نے خود بیان کی ہے کہ انہوں نے بزرگان کرام جو ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، ان پہ جو کیفیات گزری ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ اس میں انہوں نے اپنے تجربات کو بھی بیان کیا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا مراقبہ موت کی مشق کر رہا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا جسم فوم کے گدے اور چارپائی کی ٹھوس لکڑی سے گزر کر نیچے فرش کے ساتھ جا رکا ہے۔ میں نے گھبرا کر اٹھ کر دیکھا تو چارپائی پر میرا اپنا وجود بھی بدستور لیٹا ہوا پڑا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ چارپائی کے اوپر جس میں انسری تھا اور پلنگ کی تہہ سے گزر کر نیچے جانے والا جس میں مسالی تھا، یہ بھی خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ اگر انسان اسی مشق میں ضرور سے زیادہ مہارت حاصل کر لے تو طرح طرح کی شعبدہ بازیاں کر کے دنیا داری کی دکان کھول سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے دھکا دے کر یہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ اور یعنی یہ بڑی ایک دلچسپ بھی ہے اور اس میں بڑی ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب آپ ذکر کی منزل سے گزرے ہیں تو پھر لطائف سطح کی منزل آ گئی۔ انسان کے جسم میں انوار اور برکتوں والی 6 جگہیں ہیں جنہیں لطائف کہا جاتا ہے۔ اول لطیفہ قلبی، دوسرے لطیفہ روحی، تیسرے لطیفہ نفس، چوتھے لطیفہ سری، پانچویں لطیفہ خفی، چھٹے لطیفہ اخفی۔ لطائف کو جاری رکھنا بڑی کٹھن لیکن دلکش مشق ہے۔ سب سے پہلے ایک ایک لطیفہ کو باری باری اس میں ذات کے ذکر میں اس قدر محو کر دیا جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں وہ ہمہ وقت اسی ذکر میں مشغول رہے، پھر لمحہ بھر کے لیے بھی اسے غافل نہ رہے۔ جب 6 کے 6 لطائف بلا تکلف اس طرح جاری ہو جائیں تو پھر اس میں ذات کے سائے میں اس میں صفات کے ہزاروں رنگ اور ہزاروں عجائبات مشاہدہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت اس قدر بے پایہ اور بے قرار ہے کہ اس کے 99 صفاتی ناموں کا احاطہ کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے، سوائے شب معراج کے جو صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ عام انسانوں کے لیے اس کا حصہ ان کے اپنے اپنے مقدر اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ملتا ہے۔ میرا شمار تو عام انسانوں سے بھی نیچے ہے، اس لیے میں نے اس نعمت کا جلوہ صرف دور دور سے دیکھا ہے، اس سے زیادہ کی تاب نہیں۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ طریقت میں ذکر، شغل، مراقبہ، لطائف کا جاری ہونا سب محمود اعمال ہے، لیکن وہ بذات خود عبادت کے طور پر مقصود نہیں ہے۔ کنڈر گارٹن سکولوں کی طرح وہ نئے نئے دلکش، دل فریب اور دل نواز طریقوں سے طالبین کو شریعت کی جانب مائل کرنے کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ جو تصوف یہ مقصد پورا نہیں کرتا وہ باطل ہے، خواہ اس کا عامل ہوا میں اڑتا پھرے یا پانی پر چل کر بھی دکھا دے۔ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے اور پانی پر تنکا بھی تیرتا ہے، اس کے لیے بڑا صوفی ہونے کی کوئی شرط نہیں۔ بہت اس کے بعد انہوں نے یعنی ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اپنے بارے میں مجھے افسوس ہے کہ میں کنڈر گارٹن کی پرائمری کلاس سے تھوڑا بہت گزرا تو صحیح اور شریعت کی راہ پر بھی کسی قدر گامزن بھی ہوا، لیکن رفتار بڑی سست رہی۔ بار بار خیال آتا ہے کہ عمر طبی کو پہنچ گیا ہوں لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا فرمان ہے کہ اس راہ پر چلتے رہنا ہی بذات خود ایک گوہر مقصود ہے۔ اس راہ کی کوئی انتہا نہیں، اس راہ کی آخری منزل سدرۃ المنتہا ہے، وہاں تک رسائی صرف خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، باقی سارے امتی شارع شریعت کے مسافر ہیں۔ اس پر طرح طرح کے منزلوں کے سنگ میل نسب ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 کے مطابق یہ منزلیں صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہے، انبیاء کا اپنا الگ مقام ہے۔ صالحین کے زمرے میں غوث، قطب، اخیار، اطاع، ابدال اور اولیاء وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ باطنی مقامات کے ان مراتب میں ولایت عامہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآنی آیات کے ساتھ اس سفر کی جو مختلف منازل ہیں ان کا تذکرہ جو ہے انہوں نے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم تمام یہ آیات جو ہیں ان کو اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو آپ جو ہے وہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اس چیپٹر میں
قطب اللہ شہاب جو ہیں وہ توبہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان میں نور ایمان ہے، گو اس کے اثار پورے طور پر ظاہر نہ ہوں، جیسے کوئی حسین اپنے چہرے پر سیاہی مل لے اور اس کا حسن مستور ہو جائے، مگر جس وقت صابن سے دھوئے گا چاند سا مکھڑا نکل آئے گا. ایسے ہی بعض مسلمانوں کا نور ایمان گناہوں کی وجہ سے ڈھکا چھپا رہتا ہے، لیکن جس وقت توبہ کرے گا اسی وقت قلب منور نظر آنے لگے گا. دوبارہ کالک لگے گی تو توبہ کا صابن پھر اسے دھو ڈالے گا، اس طرح تیسری بار، اس طرح چوتھی بار، اسی طرح بار بار، کیونکہ اس تواب الرحیم کی رحمت انسانوں کی بدعمالیوں سے بہت زیادہ وسیع ہے.